آگے ہے لشیئن، ٹھیک ہے. شیئن میں الف کو ہم ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کے بعد جو یا ہے اس پہ ایک چھوٹا سا جزم دیا ہوا ہے. ملئہی، اگر ہم یہ والا الف پڑھیں گے تو اس کے فوراً بعد حمزہ ہے، اور حمزہ بھی ایک طرح سے الف کی آواز ہے، تو وہ دو الف ایک ساتھ مل جائیں گے، تو ہم اسے اس والے لفظ میں الف کو نہیں پڑھیں گے. ملئہی ان تبوء ولأوضع لأذبحنه لأنتم من نبأ وملئهم تمود. یہاں پر انہوں نے کچھ آیتیں دی ہوئی ہیں جہاں پر الف دیا ہوا ان کے آگے، لیکن اگر ہم انہیں پڑھیں، اگر ہم رک رہے ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک قوم کا نام ہے. اس میں الف جو ہے وہ ایک ایسا الف دیا ہوا ہے یہاں پر کہ جو قوم کو میسکولن اور فیملن یعنی مذکر اور مؤنث کی تفریق کرنے کے لیے یہ الف یہاں پر دیا ہوا ہے. لیکن اگر انہیں اس الف کو پڑھیں یا نہ پڑھیں تو لفظ سمود کا مطلب چینج نہیں ہوگا، اس کا مطلب وہی رہے گا، چاہے وہ میل میں پڑھیں فیمیل میں پڑھیں. تو یہاں پر یہ الف اگر پڑھ بھی لیا جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس پہ دائرہ لگا ہوا ہے اور آپ چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ چھوڑ دیا جائے. لِتَتْلُوَ لَن نَدْعُوَ لِيَرْبُوَ فِي لِيَبْلُوَ وَنَبْلُوَ قَوَارِيرَ. پھر اس کے بعد ان تمام کلمات کے الف انا میں زائد الف نہیں ہے، لہٰذا اس الف کو پڑھیں گے. یہاں پر انہوں نے کچھ اور ایگزامپلس دی ہیں، اور وہ ہیں علیکم الاناملہ. یہاں پر ہمارے پاس انا میں جو ہے وہ چھوٹا سا دائرہ نہیں بنا ہوا، تو ہم اس والے الف کو پڑھیں گے علیکم الاناملہ. اور کہیں پر بھی اگر الف پہ دائرہ نہیں ہے چھوٹا سا جو اسے حذف کرنے کی نشانی ہے، تو ہم اس الف کو حروف مد بنائیں گے اس سے پہلے والے زبر کو، اور اس الف کو پڑھا جائے گا. علیکم الاناملہ اناسیہ انا ابو. یہ وہ والے انا نہیں ہیں جس کا مطلب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ انا جو ہے وہ ایک لفظ کے اندر آ رہا ہے اور یہ اس لفظ کو کمپلیٹ کر رہا ہے، یہ اس لفظ کا حصہ ہے. تو ہم اسے وہ انا میں والا انا نہیں سمجھیں گے، بلکہ اسے لفظ کے ساتھ پڑھیں گے. انا ابو جیسے لل انام من اناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ما السلام. شاء اللہ تبسم، جزاک اللہ. علیکم السلام. بہت بہت بہترین آپ نے اپنا سبق مکمل آگے کیا. میں جی آپ ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت الشمس کی تلاوت فرمائیں اور شرف حاصل کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم مبعث کی عید کی مبارکباد سب کو انشاءاللہ. آپ کو جی بہت بہت السلام انشاءاللہ. سورۃ الشمس کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
سواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظیم. صدق اللہ العلی یا ماشاء العظیم. اللہ سبحان اللہ. کی اردو کی ترجمہ پیش کرتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات میرا کی نمک پا رہا ہے. نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی، کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا خسارے میں رہا. قوم تمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، اور جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے عذر کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اونٹنے کی کونچیں کاٹ دیں، تو اللہ نے ان کے گناہ کے سب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلے لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں. صلی اللہ علیہ عظیم. سلوات. سبحان اللہ. اللہم صلی جزاک اللہ علیہ صاحب ماشاء صلی اللہ محمد وعلی محمد. اب میں سرکار حجت الاسلام سید ریحان زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تفسیر فرمائیں اس سورہ اعوذ مبارکہ. باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا. سب سے پہلے تو میں شب عید مبعث ہے، مبعوث برسالت پیغمبر اسلام ہوئے، اعلان رسالت ہوا، اس کی آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اور آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی جس درس سے قرآن کو ہم آج لے کر بیٹھے ہیں اور جس کی تفسیر اور جس درس کی طرف ہم سبھی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یہ وہی قرآن مجید ہے جس کی ابتدا کل انشاءاللہ نازل ہونے کی ہوئی ہے. یعنی پہلا سورہ قرآن مجید کا بربنائے اتفاق مذہب تشیع جو نازل ہوا ہے وہ سورہ علق نازل ہوا تھا، قرآن مجید کا سورہ. اور پیغمبر اس وقت 38 برس سے لے کر کے 40 برس تک، 2 سال یا 3 سال تک تقریباً غار میں رہے اور وہاں پہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے. اس وقت پیغمبر اسلام کو حضرت جبرائیل نے آ کر کے خوشخبری دی اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ پڑھیے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تو پھر آپ نے سورہ علق کی 5 آیتیں شروع کی، وہ پڑھ کر کے سنائی بربنائے تفسیر اور تشریح. اور اس کے بعد پھر اللہ کی جانب سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وضو کا حکم آیا. پیغمبر نے وضو کیا اور نماز ظہر کو ادا کیا، اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے. اور یہ پورا ماجرا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرمایا. اس وقت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک صرف 10 برس کی تھی. اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں پھر اللہ کا ایک حکم نازل ہوا کہ نماز عصر آپ کو پڑھنا ہے. تو آپ نے نماز عصر پڑھی، اور یہ پہلی نماز جماعت تھی جو پیغمبر کی امامت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر کو بجماعت ادا کیا. اس کے بعد احکامی سلسلہ، عقائد کا سلسلہ، نزول قرآن کا سلسلہ، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے آیات کریمہ نازل ہوتی رہیں. ان تمام سوروں میں ایک سورہ والشمس بھی ہے جو سرزمین مکہ پر نازل ہوا ہے. سورہ والشمس کے بارے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اس نے تمام چیزوں کی تعداد جن پہ سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں اتنا صدقہ دیا. یعنی ایک سورے کی تلاوت کا جو ثواب ہے سورہ والشمس کی، پوری کائنات جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی، جن جن چیزوں پر چاند اور سورج کی روشنی جاتی ہے، اس کے برابر صدقہ دینے کے برابر ہے. تو ایک بہت بڑا اہم مرحلہ. اکثر ہوتا یہی ہے جان گرامی کے
ہمارے یہاں نوجوان طبقہ جو ہے وہ بعثت میں اور معراج میں فرق نہیں سمجھ پاتا. وہ کبھی بعثت کو معراج سمجھ لیتا ہے، کبھی معراج کو بعثت سمجھ لیتا ہے اور اس میں کنفیوز ہوتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ بعثت بھی 27 رجب کو ہوئی ہے اور معراج بھی 27 رجب کو ہوئی ہے. بے شک بس فرق یہ ہے کہ دونوں میں تقریباً 12 برس کا فاصلہ ہے. کیونکہ بعثت جو ہوئی ہے مبعوث بے رسالت، رسالت کا جو اعلان فرمایا ہے آپ نے وہ فرمایا ہے اپنی 40 برس کی عمر میں. اور باوجود یہ کہ اب اس میں بہت سارے اعتراضات ہوں گے جو میں یہاں آج کے ہمارا موضوع نہیں ہے اس کا. اور آپ وہ جو معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو 27 رجب 12 بعثت کو لے گئے، یعنی 12 برس ہو چکے تھے آپ کو اعلان رسالت کیے ہوئے، 12 برس کے بعد معراج پہ گئے. اب یہاں پہ ایک حدیث اور پیش کر کے میں آتا ہوں موضوع کی طرف. وہ یہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل ارشاد على فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی صلی محمد. اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جد کو تقریباً 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے. تو یہ والی جو معراج ہے 27 رجب 12 بعثت والی معراج، یہ سب سے زیادہ مشہور ہے. اس کا ایک سبب ہے، اس لیے کہ سب سے اہم تحفے جو ملے ہیں پیغمبر اسلام کو وہ اسی معراج میں ملے ہیں. وہ اس معراج میں 2 تحفے اللہ نے سب سے اہم تحفے عطا فرمائے. ایک ولایت علی بن ابی طالب عطا فرمائی اور دوسری تحفہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خبر آپ کو عطا فرمائی خداوند عالم نے. لہذا اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے. بے شک اب مسئلہ زان گرامی آپ حضرات کی خدمت میں سورہ والشمس کا ہے. اس پہ اور بولا جا سکتا تھا لیکن اتنا ہی کافی ہے. ہمارے یہاں تو جمعے کو آج جو ہے وہ منگل کا روز ہے اور 27 کا دن ہے، دوپہر گزر چکی ہے. لیکن کل کے بارے میں ملتا ہے اور آج کی رات جو آپ کے یہاں گزر رہی ہے اس میں 12 رکعت نماز اگر کوئی انسان پڑھتا ہے اور 12 رکعت قرآن مجید کے مختلف سوروں کے ساتھ میں پڑھتا ہے، چاہے چھوٹے سورے پڑھ لیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، چاہے سورے دیکھ کے پڑھ لیں، تو وہ 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز کر کے پڑھی جائے گی. 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اور ایک دعا ہے جو مفاتی جنان میں لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی انسان اس عمل کو آج کی رات آپ کے یہاں کرتا ہے تو خدا عالم اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ بعثت سے متعلق ہے. 60 سال 12 میں نے رات اندازہ لگایا تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ اس عمل میں لگے، تو اس عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو ایک آدھے گھنٹے کی عبادت اگر کر لی جائے. اور کچھ سورے ہیں جو مفات الجنان کے شروع میں جہاں پہ 27 رجب کے اعمال ہیں وہاں پہ انہیں دے دیا گیا ہے کہ سورہ الحمد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ توحید 7 مرتبہ پڑھنا، سورہ انا انزلنا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ قدر جو ہے یعنی سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 1-2 سورے اور بھی ہیں. یہ سارا اگر ملائیں گے تو آپ تقریباً ایک آدھے گھنٹے کا عمل ہے، 25 سے 30 منٹ کا. تو اس میں خداوند عالم آپ کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. الحمدللہ خداوند عالم توفیق دے ہمیں، ہمارے جوانوں کو کہ ہم اس عمل کو انجام دے سکیں. اور ایک 60 سال کا عمل اگلے دن کا رہے گا آپ حضرات کا جو 27 تاریخ کا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک روزہ اگر کل کوئی رکھتا ہے تو 60 سال کے روزوں کا ثواب اسے حاصل ہوگا بعثت کا. یہی بات امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کی گئی تھی، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کی گئی تھی. امام محمد تقی الجواد سے پوچھا گیا تھا وہ کون سے 4 روزے ہیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک 27 رجب کا روزہ ہے، دوسرا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 17 ربیع الاول کا روزہ ہے، تیسرا یوم دحو الارض کا روزہ ہے جس دن خانہ کعبہ کے نیچے زمین بچھائی گئی، اور چوتھا غدیر کا روزہ ہے جو 60 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللهم صلی صل على محمد محمد وعلی محمد. وآل محمد وعجل عرب. سورہ والشمس کے متعلق خداوند عالم نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں. اب علماء نے جو بیان فرمایا، پہلی بات تو یہاں سوال یہ پیدا ہو کہ خداوند عالم قسم کھا کیوں رہا؟ خداوند عالم تو اگر بغیر قسم کے بھی کسی بات کو پیش کرتا تو قابل قبول تھی، اور پورے قرآن میں ہر جگہ تو قسم کھائی نہیں گئی ہے. بہت ساری آیات ایسی ہیں جہاں پہ بغیر قسم کے شروع کیا گیا ہے بہت سی چیزوں کو. تو جو کتابوں میں ملا اور تفاسیر کی کتابوں میں یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن مجید کے بیشتر قسموں کو اپنے اندر جو سمایا ہے یہ اس بات کی اچھی طرح نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں کوئی اہم بات ہے جس کی طرف اللہ جو ہے وہ توجہ دلانا چاہتا ہے، متوجہ کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف خاص طور سے اللہ توجہ دلانا چاہتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آپ کا دسترخوان سجا ہوا
दस्तरखान पे आपके बहुत सी नेमतें अल्लाह की रखी हुई हैं, लेकिन उसमें फर्ज किया जैतून रखा हुआ है, ज़ाफ़रान से बना हुआ कोई खाना रखा हुआ है, किशमिश का पुलाव रखा हुआ बना हुआ, या फर्ज कर लिए सलाद उसके अंदर रखी हुई है, तो आप उससे कहेंगे देखिए जैतून खाइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी और चीज़ें भी फ़ायदा देती हैं, लेकिन जैतून के खाने का ज़्यादा फ़ायदा है, या हरी सब्ज़ी के खाने का ज़्यादा फ़ायदा। तो चीज़ें बहुत सारी हैं अल्लाह के यहाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फ़ौक़ियत दी गई है। जब उनको फ़ौक़ियत दी गई है तो वो ज़्यादा तवज्जो के साथ और ताकीद के साथ में पेश की गई हैं। मिसाल के तौर जैसे सूरज और चाँद की कसम खाई गई, दिन की कसम खाई गई, रात की कसम खाई गई है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा अहम है। अहम क्यों है? इसमें भी एक वजह पाई जाती है। मुमकिन है ये वजह पाई जाती हो, जैसे कि रवायात में और तफ़सीर में मिला। फ़र्ज़ कर लीजिए अल्लाह ने सूरज की कसम खाई, तो जब सूरज की कसम अल्लाह ने खाई है, तो सूरज से मुराद क्या? तो पैगंबर से पूछा गया कि यहाँ आपने अल्लाह ने सूरज की कसम क्यों खाई? तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि सूरज की कसम अल्लाह ने इसलिए खाई कि सूरज मुझसे मंसूब है, यानी मैं सूरज हूँ और अली इब्न अबी तालिब चाँद हैं। लिहाज़ा अल्लाह ने निस्बत की बुनियाद पर कसम खाई है, जो तफासिर बयान फरमाती हैं। तो ये भी है, या रात की कसम खाई है, तो रात से मुराद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ पर्दे के एतबार से मफ़हूमन पेश किया गया, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के को मद्देनज़र रखते हुए। तो इस तरह की रवायात भी तफासिर में मिल जाएँगी आपको। लेकिन जो तफ़सीर आग़ाए मकारिम शिराज़ी साहब ने लिखी है, उसमें आपने इरशाद फरमाया है कि बहुत ही अहम मतलब जहाँ दरपेश होता है, तो ऐसी जगह पर अल्लाह ने ताकीदन उस बात को मुतवज्जे करने के लिए कसम खाई है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे वो पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा मतलब जो आसमानों में ज़मीन, सूरज, चाँद की अज़मत के बराबर है, और एक ऐसा मतलब है जो सरनविश्त साज़ और हयात बख्श है, यानी जिनकी वजह से बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अल्लाह ने कसम खाई है। पहले ज़रूरी है कि हम उन कसमों की तशरीह और तफ़सीर पेश करें, और उसके बाद उस निहायत अहम मतलब पर गौर करें जिसके लिए सारी कसमें खाई गई हैं। पहले अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सूरज और उसकी रोशनी के फैलने की कसम, वशम्स व दुहाहा, सूरज की वाव वाव कसम ही आया, क्योंकि अरबी ग्रामर के एतबार से वाव जब लफ्ज़ के शुरू में आता है, जहाँ अल्लाह कसम खाना चाह रहा हो, क्योंकि वाव तातिफा भी होता, वाव जो है वो कसमी भी होता, वाव दूसरे माना वाव माइयत भी होता, बहुत से वाव होते, लेकिन यहाँ पर वाव वाव कसम है, यानी इसका मतलब यह वल्लाह वशम्स के मुराद यानी उक़सिमुश शम्सा, मैं कसम खा रहा हूँ सूरज की। वो सूरज की कसम जब वो रोशनी फैलाता है, यानी उसकी रोशनी आ जाती है। कुरान की कसमों के आम तौर पर दो मकसद होते हैं। पहला मकसद इस मतलब की अहमियत जिसके लिए कसम खाई गई है, यानी कसम किस चीज के लिए खाई गई है, और दूसरा ये उन उमूर की अहमियत जिन चीजों के लिए कसम खाई गई है। एक तो वो शय जिसकी कसम खाई जा रही है, एक वो शय जिसके लिए कसम खाई जा रही है। ये दोनों उर्दू के एतबार से दो जुमले यहाँ पर बयान किए गए। अगर इंसान गौर व फिक्र, देखिए हमारा वक्त जो तफसीर का वो तो हो चुका खत्म, क्योंकि हमें 15 मिनट मिलते हैं तो वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं एक दो बातें और पेश करके आइंदा जलसे के लिए छोड़ूंगा। सूरज का, अच्छा ये जो पेश करने जा रहा हूं, जो हमारे जलसे में हमारे दर्स में आज साइंटिस्ट होंगे, जो हमारे बुजुर्ग होंगे, वो बेहतर जानते होंगे इस बातों को। हम लोग रवायात के माते ऐसे पढ़ सकते हैं, और उन्होंने उस पर सर्च किया होगा, रिसर्च किया होगा कि क्या हकीकत में ऐसा है। सूरज इंसान का और तमाम जिंदा जमीनी मौजूदात की जिंदगी में अहम तरीन और पाइंदा तरीन नक्श व असर, यानी सूरज जितनी मौजूदात हैं कायनात के अंदर, सबके ऊपर अपना एक असर रखता है। हर एक की चीज को वो हयात देने वाला है। क्यों? इस बात के अलावा कि वो नूर और रोशनी और हरारत का मंबा है, यानी सूरज एक ऐसी चीज है जो नूर देता है, सूरज एक ऐसी चीज है जो हरारत देता है, सूरज एक ऐसी चीज है जो हमें रोशनी देता है। और ये हरारत और जिंदगी, ये दोनों चीजें इंसानी जिंदगी के असली अवामिल में से शुमार होते हैं। यानी इंसान को रोशनी ना मिले तो इंसान बेकार है, इंसान को हरारत ना मिले तो इंसान बेकार है। अगर सूरज ना हो और सिर्फ बरूदत ही रहे, यानी ठंड रहे, तो इंसान मर जाएगा, ठंड से भी तो इंसान मर जाता है।
تو اللہ نے اس کو میزان کے طور پہ بنایا، سورج کے ذریعے سے اس برودت کو، اس کو ٹھنڈ کو ختم کیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے خداوند عالم نے جب نار نمرود میں جناب ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا منجنیق کے ذریعے سے، تو اللہ کی لطافت دیکھیے اور اس کا بیان کرنے کا طریقہ۔ اللہ نے آگ سے کیا کہا، یا نارو کونی بردم و سلامہ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اب ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈے کے بارے میں تو اللہ نے کچھ یہ نہیں کہا تھا کتنی ٹھنڈی ہو جا، تو یہ ممکن تھا کہ ٹیمپریچر مائنس میں جا کے اگر 100 ہو جائے تو آدمی ویسے بھی ٹھنڈ سے مر جائے گا، بھئی ٹھنڈ سے بھی تو مر سکتا ہے انسان۔ تو اب وہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا، کونی بردم و سلامہ، ٹھنڈا ہونا ہے لیکن ابراہیم کو سلامت بھی رکھنا ہے، اتنی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ ٹھنڈ سے ابراہیم مر جائیں۔ اور اس کی تفسیر آئی ہے کہ جناب ابراہیم جب ٹھنڈ سے کانپنے لگے، ٹھنڈی اتنی ہو گئی تو اللہ نے کہا وسلامہ، اور تو ان کی سلامتی کا سبب بھی بنا، اتنی ٹھنڈی مت ہو جانا۔ تو کبھی ٹھنڈ سے بھی آدمی مر سکتا ہے، کبھی گرمی سے بھی آدمی مرتا۔ اگر سورج کی ہی صرف جہاں صرف سورج ہی رہتا تو سورج کی وجہ سے بہت سی چیزیں مر سکتی ہیں اگر کنٹینیو سورج رہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گرمیوں کے زمانے میں، جیسے آج کل آسٹریلیا میں گرمیاں پڑ رہی ہیں، جنوری کا مہینہ ختم ہونے پہ آج آسٹریلیا کا جو ٹیمپریچر ہے سڈنی کا 43 ہے، 43۔ اب 43 ٹیمپریچر تو بہت ہوتا اس زمانے میں، اب جو بارش ہے نہیں، اب جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جو سورج کی تمازت کو برداشت نہیں کر رہے، وہ شام ہوتے ہوتے مرجھا جاتے ہیں، ان میں اب اتنی سکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ باقی رہ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں، چھوٹے پودے ہیں، چھوٹے چھوٹی گراس ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ برداشت کریں۔ اب جب سورج غروب ہو جائے گا اور چاند کی روشنی آئے گی تو اب یہ چاند کی روشنی میں پنپنے لگیں گے، اس گرمی سے ان کی نجات مل گئی ہے۔ تو زیادہ گرمی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، زیادہ سردی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس چیز کو معتدل بنانے کے لیے اللہ نے سورج اور چاند کا نظام پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی اللہم محمد۔ صلی علی محمد محمد جی۔ میں اسی پہ بات کو اپنی ختم کرتا ہوں کیونکہ نماز کا بھی وقت ہے اور ماشاءاللہ سے میرا جو وقت ہے وہ پورا ہو گیا۔ اگلے ہفتہ میں انشاءاللہ اس سے آگے جائیں گے کہ سورج کی روشنی کیا کیا فائدے پہنچاتی ہے ہمیں اور چاند کی روشنی ہمیں کیا کیا پہنچاتی ہے۔ میں بیست ہے، شب میرا بیست ہے، خوشی کی تاریخ ہے، ایک جملہ پڑھے میں نہیں باز آؤں گا، اس لیے کہ تاکہ مومنین کے جب دل منور ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب اور زیادہ مجھے حاصل ہوگا۔ اور سبھی حضرات کو دیکھیے 2 جملے سنیے، اسی سورہ والشمس میں اللہ نے ایک ترتیب بیان فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم وہ جو روشنی دیتا، چاند کی قسم جو وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا۔ اللہ ایسے بھی قسم کھا سکتا تھا والقمر اذا تلاها والشمس وضحاها، الٹا بھی اس کا ہو سکتا تھا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس میں معنویت ہے۔ چونکہ اللہ نے خلقتی اعتبار سے پہلے سورج کو خلق کیا ہے، اس کے بعد چاند کو خلق کیا ہے، اور یہی منظر ہم نے غدیر میں دیکھا ہے۔ سورج پیغمبر اسلام تھے، چاند علی ابن ابی طالب تھے، اس لیے آفتاب رسالت نے مہتاب امامت کو اتنا اٹھا رکھا تھا، سورج غروب ہوتا چلا جا رہا تھا اور مہتاب امامت سامنے آتا جا رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اس کی بہترین تفسیر ہمارے لیے غدیر کا دن پایا جاتا ترتیب کے اعتبار سے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جس مومنہ کے لیے اصال ثواب کے لیے اور جس مومنین مرحومین کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ ہوئی، پروردگار سب کی مغفرت فرمائے۔ جن لوگوں کو کے لیے التماس سے دعا کہا گیا، پروردگار تمام مریضوں کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے آج ہمارے درس میں شریک ہیں، ہماری ماں بہنیں شریک ہیں، ہمارے بھائی عزیز اقربا سب شریک ہیں، پروردگار ان کے قرآن مجید کے اور رسول اسلام کے صدقے سے ان کی کوئی خاص حاجت ہے تو حاجت کو پورا فرما اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت 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 شکریہ، ماشاءاللہ، بہت جی بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہترین آج کا بیان رہا حسب سابق ماشاءاللہ، اور کئی نئی چیزیں معلوم ہوئیں اور عبادات اور عمل آج کی رات کے اور کل کی معلوم ہوئے انشاءاللہ۔
سے استفادہ حاصل کریں گے. اللہ کرے کہ ہم سب کی عمروں میں اضافہ ہو اور ایمان ہو, ایمان میں, علم میں, دولت میں, عزت میں برکت ہو. میں تمام ارکان اردو فاؤنڈیشن اور خصوصاً بانی ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی جانب سے آپ سب حضرات کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً تبسم زہرا صاحبہ کا, ڈاکٹر حسن اختر صاحب کا اور حجت الاسلام سید ریحان حیدر صاحب قبلہ کا, جن کی تعاون کی وجہ سے یہ کلاسز عمل میں آ رہی ہیں. سرکار اللہ خیر عطا فرمائے اور طول عمر عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی طرح یہ درس جاری اور ساری رہے, آپ کی قیادت میں, آپ کی سرپرستی میں, اور آپ کے نور سے یہ منور رہے. انشاءاللہ آئندہ پیر کو پھر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ آپ کے علم سے استفادہ حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب شکریہ, محبت سب کو خدا حافظ ہماری طرف سے.